اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 30 جمادی الثانی اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت کا سلسلہ شروع فرمایا، جس میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے، جن کی مدت خلافت 2 سال 3 مہینے اور 10 دن ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کی وصیت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 10 سال 6 مہینے اور 5 دن تھی۔ اس مدت میں بہت سے ممالک اسلامی پرچم تلے آئے اور ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جب فجر کی نماز میں فیروز نامی عیسائی نے آپ کو زخمی کر دیا تو اسی حالت میں آپ نے چند لوگوں کی شورا بنائی اور فرمایا، مسلمان اس میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین بنایا گیا۔ آپ کی مدت خلافت 11 سال 11 مہینے اور 18 دن رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد با اتفاق رائے سب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین چن لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنوں نے بہت سر اٹھایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی خوش اسلوبی سے ان فتنوں کو ختم کیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 4 سال 9 مہینے تھی۔ یہ چاروں خلفائے راشدین کہلائے اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ گونگے کا اچھا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب زمرہ عقبہ کی رمی کر کے واپس ہونے لگے تو ایک عورت اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اس بچے کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کلی کی، اور پھر وہ برتن اس عورت کے حوالے کرنے کے بعد فرمایا، اس میں سے بچے کو پلاتی رہنا اور تھوڑا تھوڑا اس پر چھڑکتی رہنا اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرتے رہنا۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 1 سال بعد میری اس عورت سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا، بچے کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، اور اتنی زیادہ سمجھ آ گئی جتنی بڑے لوگوں میں بھی نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ام جندب رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ۔ ایک سنت کے بارے میں، آندھی چلنے پر یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کے وقت یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مومن کی پریشانی میں گناہ معاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کو درد، تھکن، بیماری اور غم لاحق ہوتا ہے اور اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، فتنہ پھیلانے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتوں کا چرچا ہو تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور ایسے فتنہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سورہ نور کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن جمع ہونا۔ حضرت ابو سعید بن فضالہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جس نے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو اور اس میں کسی کو شریک کیا ہو، یعنی ریاکاری کی ہو، تو وہ شخص اس سے اپنا ثواب مانگ لے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ طب نبوی سے علاج،
جھاڑ پھونک سے علاج۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا ہے، حالانکہ میں بچھو کی جھاڑ پھونک کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ پہنچائے۔ مستدرک کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لالچ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے والے لوگ لالچ کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ لالچ نے ان کو کنجوسی کا حکم دیا تو وہ کنجوس بن گئے، لالچ نے ان کو رشتہ داری توڑنے کا حکم دیا تو وہ رشتہ توڑنے لگے، اور لالچ ہی نے ان کو گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہ کرنے لگے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما، دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ یا اللہ اب کے خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔